رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائے، بما انزل جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، یعنی یہود کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پر تورات نازل کی گئی ہم اس پر ایمان لائے۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ اس پر جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اس کے بعد والی کتاب کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں انہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، مصدق لما تصدیق کرتی ہے، ما ہم اس کی جو ان کے ساتھ والی کتاب ہے، ان کے بعد والی کتاب، اور اس کے بعد والی کتاب کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں۔ قل فلما، قل کہہ دیجئے، فلما پس تم نے کیوں، تقتلون قتل کیا، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومنین تھے، حالانکہ وہ حق ہے۔ اچھا ان سے تو یہ دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، وَلَقَدْ اور تحقیق البتہ، جَاءَكُم مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بالبینات دلیلیں لے کر آئے، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے۔ ثم پھر، اتخذتم العجل بنا لیا تم نے بچڑے کو، من بعدہ بعد اس کے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کی پوجا کی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ہو ہی ظالم۔ یہ اللہ پاک یاد کروا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ دلیلیں لے کر آئے تمہارے پاس تو پھر بھی تم نے کیا تھا، بچڑے کو پوج لیا، ان کی پوجا کی اس کی، تم تو ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، مِيثَاقَكُمْ وعدہ، اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا، خُذُوا پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دی، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو۔ قالو کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم اور ان کے دلوں میں، واشربوا اور پی لیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اجرا بچھڑے کو، بکفرہم انکار کرنے کی وجہ سے، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو تھی وہ پلا دی گئی بسبب اس کے کہ ان کے کفر کے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ بس ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، ان کانت کہہ دیجئے، لکم الدار الاخرۃ لکم تمہارے لیے ہے، دار الاخرۃ دار گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً من دون الناس علاوہ لوگوں کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ پس تم ہرگز
نہیں تمنا کرو گے، نہیں مانگو گے ابداً ہمیشہ بما قدمت اس کی ایدیہم جو ہو چکا، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت کی تمنا یا موت نہیں مانگیں گے۔ واللہ اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ بلکہ اور پائیں گے احرص الناس حرص لوگوں میں علی حیات دنیا کی، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جو لوگ اشرکو مشرکوں میں سے بھی ہیں، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یودو احدہم ہر ایک چاہتا ہے ان میں سے، لو یعمرو کہ اس کی عمر ہو الف سنات 1000 سال، ان میں سے تو ہر شخص ایک 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ واللہ اور اللہ بصیر دیکھتا ہے بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی من کان عدواً جو دشمن ہو لجبریل جبریل کا، فإنہ پس بے شک نزلہ علی قلبک جس نے آپ کے دل پر اتارا بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، مصدقا لما تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ من کانا جو شخص عدواً دشمن ہو للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ وما اور نہیں یکفر انکار کرتا، بہا ان کا، الا مگر فاسقون فاسقوں کے علاوہ، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ اوکلما اور جب کبھی عہدوا عہد کرتے ہیں، عہدا نبذہ تو ان میں سے کوئی نہ کوئی فریق جماعت منہم ان میں سے تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ پاک پڑھنے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ جائے تو معاف فرمانا۔ چلے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آج جمعے کے لیے خاص طور پر درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز والی جگہ پر بیٹھے رہنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا، اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے
کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمتیں نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نماز کے لیے جب تیاری کریں یا ہمیں نماز پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی سی دیر اس جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر معاونت کرتا ہو، مدد کرتا ہو، تو آپ اسے مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ دوست بنانا مشکل ہے اور چھوڑنا آسان ہے۔ آج کی دعا ہم یاد کریں گے کہ اللہ پاک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ بے شک ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ مجھے غیبت، جھوٹ، دھوکے، دوسروں کی باتیں کرنے سے بچا لیں، یہ سب میرے دل و دماغ سے نکال دیں، مجھے خاموشی عطا فرما دیجئے، مجھے لوگوں کی باتوں پہ صبر جمیل عطا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ دعائیں خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیشہ خوش رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں، فی امان اللہ۔